السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ویسے تو آپ لوگوں نے بہت ساری کتابیں اور بہت ساری چیزیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے پڑھی اور سنی ہوں گی، لیکن میں چند وہ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے تجربے سے گزری ہیں، جن چیزوں کو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں جن کی وجہ سے اولاد کی تربیت میں فرق پڑتا ہے یا نقصان ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے آج آپ سے شیئر کروں گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر میں ایک مدرس ہوں، میں استاد ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور ظاہر ہے کئی سالوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم بچوں کو مدارس میں داخل کرتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ قرآن کریم حفظ کرنا، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب قرآن کریم پر عمل کیسے ہوگا؟ عمل یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو یہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، لیکن بچے کو جھوٹ نہ بولنا، یہ صرف کہنا، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ بچے کو کہیں کہ جی جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے بات بچے کو بتانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بچے کے آگے خود بھی سچ بولنا چاہیے۔ خود اگر آپ بچے کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو سچ کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور جھوٹ بولنے پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ آپ اس کو بتا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ خود تو بچے کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں، وہ گھر پہ آتے ہیں، بچہ اگر گھر آتا ہے بیمار ہوتا ہے یا ہو نہ ہو، یا چھٹی کرانی ہوتی ہے، کہیں شادی پہ لے کر جانا ہے اس کو بچے کو، یا کبھی نانی کے گھر لے کے جانا ہے، کہیں بھی لے کر جانا ہے، تو مدرسے میں آ کر والدین جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ بیمار تھا یا یہ مجبوری تھی ہماری، حالانکہ وہ بچہ بھی جانتا ہے کہ میں کل شادی پر گیا تھا اور میں کل اپنے والدین کے ساتھ نانی کے گھر گیا تھا یا فلاں کام سے گیا تھا، لیکن میرے ابا حضور میرے لیے مدرسے میں آ کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی آج میرا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا۔ تو جب آپ اپنے بچے کے آگے خود جھوٹ بولیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر جھوٹ کے کتنے بھی نقصانات بیان کریں اس کا اثر نہیں ہوگا اس پر، اس لیے کہ خود تو آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ بچہ یہ سمجھے گا کہ ابا حضور تو خود جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھے سچ کی وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بچے کو آپ کہیں کہ جی بیٹا گالیاں نہیں دینی ہے، اور خود بچے کے سامنے آپ گالیاں دے رہے ہوں، تو اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی بلکہ الٹا اثر ہوگا۔ اور ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنا ہے، اور نماز کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے، اس لیے کہ آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ حافظ قرآن بنے یا نہ بنے، مسلمان پر نماز تو فرض ہے۔ تو ہم بچے یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھیں اور یہ کام کریں، یہ اچھا کام کریں، یہ نیکی کا کام کریں، لیکن خود ہم نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے۔ تو اب بچہ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو نماز کی ترغیب دی جا رہی ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو آپ خود سچ بولنا شروع کریں، بچے کے سامنے سچ بولیں، اور بچے کی کبھی بھی ایسی طرفداری نہ کریں کہ بھئی میں استاد کو آپ کے کبھی جا کر جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ شادی پہ گئے تھے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ شادی پہ گئے تھے، اور اگر آپ نانی کے گھر گئے تھے تو آپ نانی کے گھر گئے تھے، آپ نے ویسے ہی چھٹی ماری، گھر میں بیٹھے رہے، ٹائم پاس کرتے رہے، تو میں جا کے آپ کے استاد سے یہی بات کہوں گا کہ جی یہ بچہ ویسے ہی اس نے چھٹی کی ہے، کوئی اس کا عذر نہیں تھا۔ لیکن ہم بجائے اس کے ہم جھوٹے عذر بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسے بہانے بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ یہ بات ساری دیکھ رہا ہوتا ہے اور نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اماں ابا جو ہے میرے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ استاد کو پتہ نہ چلے۔ تو دیکھیں، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا بچہ جھوٹ ہی سیکھے گا، اور آپ خود گھر میں سوئے رہیں گے، نماز کے لیے نہیں جائیں گے،
تو آپ کا بچہ بھی یہی کہے گا کہ نماز کی کوئی اتنی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ اگر نماز کا وقت ہو اور آپ اٹھیں فوراً وضو کریں مسجد جائیں تو آپ کے بچے کے دل میں خود بخود اہمیت بڑھے گی کہ جی میرے ابا جس کام میں اتنی جلدی کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے، پھر آپ کی جو بتائی باتیں بھی اس پر اثر کریں گی۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں، ویڈیو کافی طویل ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ سنتے رہیے ہمارے اس چینل کو، لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں، آگے شیئر کرتے رہیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔